وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب شاہد رضا گکھر پور ڈیلاری مراد آباد سے آپ نے یاد فرمایا، شکریہ محترم۔ آپ نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا جس میں ایک مفہوم حدیث اور اس سے متعلق تشریح و احکام تحریر ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحاح ستہ کی کون سی کتاب میں مذکور ہے؟ جواب: محترم، ہماری معلومات کے مطابق یہ حدیث ابن خزیمہ و ابن حبان اور امام حاکم کے ساتھ ساتھ دوسرے بعض محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، لیکن صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود نہیں۔ دوسری بات محترم، اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ایک ضروری بات کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں، وہ یہ کہ جس صاحب نے اس حدیث کی تشریح کی اور اس سے متعلق احکام ذکر کیے تو انہوں نے کچھ غلط باتیں شروع میں ہی کر دی۔ انہوں نے لکھا کہ بعض عورتیں اپنے بچوں کو گائے، بھینس یا ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ محترم، اس کو ناجائز و گناہ کہہ دینا مطلقاً یہ غلط ہے۔ دوسری بات جو کہی ہے، بعض عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے سے چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے، لیکن عورتوں کا یہ خیال غلط ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے چہرے کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہتی ہے، چونکہ بلا شبہ بچے کو دودھ پلانے سے جسم میں کمزوری آتی ہے جس کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن بچے کی پرورش ہو جانے کے بعد جو رعنائیاں اور خوشگوارگی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ اور جدید ریسرچ کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بریسٹ کینسر سے محفوظ رہتی ہیں۔ محترم، اب قدر تفصیل ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بچے کو جب دودھ پینے کی ضرورت ہو تو اسے دودھ پلانا واجب ہے، مگر یہ دودھ پلانا جو کہ نفقے کے درجے میں ہے، ماں کے ذمہ نہیں بلکہ باپ کے ذمہ ہے۔ باپ کے اوپر بچے کی پیدائش سے لے کر بلوغت تک نفقہ واجب ہے۔ زمانے سے شیر خواری کا پیشہ چلا آ رہا تھا، دوسری عورتیں بچوں کو اجرت پہ دودھ پلاتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا اور اسی سبب شریعت میں رضاعت کے احکام ملتے ہیں، جبکہ آج کل یہ دستور ختم سا ہو گیا ہے۔ ماں کا دودھ اپنے بچے کے لیے زیادہ مفید ہے اور اس سے بچے کے دل میں ماں کے لیے شدید محبت پیدا ہوتی ہے اور بچہ ماں کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس بنا پر عورت کو چاہیے کہ خود ہی بچے کو دودھ پلائے، اور یہ عمل ماں کی اپنی رضا و رغبت سے ہو تو مستحب ہے، واجب نہیں۔ ہاں، اس کام کے لیے عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن عورت جب تک شوہر کے نکاح یا عدت میں ہے اس کام کے بدلے اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ ہاں، شوہر کے نکاح یا عدت میں نہ ہونے کی صورت میں دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر باپ کو اجرت پہ دودھ پلوانے کی قدرت و استطاعت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا کسی کا دودھ قبول ہی نہ کرتا ہو تو ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو، اور اس صورت میں اس کو اس کام کے لیے مجبور بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان مذکورہ حالتوں میں ماں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تو وہ گناہگار ہوگی۔ یہی معنی ہے صحیح ابن خزیمہ کی روایت کا، جو کہ معراج سے متعلق ایک لمبی سی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ وہ جو حدیث اس اسکرین شاٹ میں تحریر ہے، اس حدیث کا یہی مطلب ہے۔ وہ روایت یہ ہے: فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ الْحَيَّاتُ قُلْتُ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ قِيلَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ، جس کو صحیح الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا گیا ہے۔ محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شب معراج بعض عورتوں کو دیکھا کہ ان کے پستان کو سانپ نوچ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلانے سے دنیا میں انکار کرتی تھی۔ محترم، جو عورت دوسری مرضعہ کے نہ ملنے یا کسی دوسری عورت کے دودھ قبول نہ کرنے یا شوہر کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کرتی ہیں، وہ گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ قساوت قلبی کا شکار ہے۔ اور ایسے سخت دلوں کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے: فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ محترم، آج کل بازار سے بچوں کو دودھ لانا عام ہو گیا ہے۔ ایسی عورتوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں
کہ چاہے شوہر کچھ دے یا نہ دے، بچے کی اچھی صحت اور محبت پیدا کرنے کے لیے اپنا ہی دودھ پلائیں کہ ان کا مستقبل بہتر ہوگا۔ لیکن جن عورتوں کو دودھ ہی نہ اترتا ہو تو ان پر گائے، بھینس یا ڈبے کا دودھ پلانے میں ذرہ برابر بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ محترم، قرآن کریم اگر آپ پڑھیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ کنز الایمان سے آپ پڑھیں، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے۔ یعنی اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ 2 سال تک ہی پلانا لازم و ضروری نہیں، اگر پہلے بھی چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی وارث پر۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو محترم، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے مشورے سے 2 سال سے پہلے بھی بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، اور مکمل 2 سال تک پلانا چاہیں تو بھی پلوا سکتے ہیں، خود نہ پلا کر کسی دوسری عورت سے پلوانا چاہیں تب بھی پلا سکتے ہیں۔ تو محترم، جب قرآن شریف میں واضح حکم موجود ہے کہ 2 سال سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں یا کسی دوسری عورت سے بھی پلوا سکتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے خود پیا ہے، تو بھلا جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، کسی دوسری عورت سے پلوا لے یا ڈبے کا پلا دے، تو پھر اس پر یہ جو محرر صاحب نے عذاب بیان کیا ہے یہ تو بے معنی ہوا، غلط بات ہے۔ شریعت کی صحیح فہم رکھ کر کے مسئلہ بیان کیا جائے، اور نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ ہونے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔